بنگلہ دیش کے اندر سرکار چینج ہونے کے بعد ایک طرف جہاں انڈیا پریشان ہے تو دوسری طرف وہاں چائنا تھوڑا سا خوش نظر آتا ہے۔ انڈیا کی پریشانی کی وجہ یہ ہے، اصل میں بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو ہماری کمپنیاں وہاں پر کام کرتی ہیں اور ہر سال بلینز آف ڈالرز وہاں سے پروفٹس ارن کر کے انڈیا بھیج رہی ہوتی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان انڈین کمپنیز کا کیا بنے گا؟ اور یہ جو ہم ہر سال ملائی کھا رہے ہوتے ہیں، اس ملائی کا کیا بنے گا؟ تو ایک تو وہاں پر چنتا ہے اس بات کو لے کر، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بنگلہ دیش کی جو نئی انٹرم گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، انہوں نے ان کا جو ایڈوائزر ہے فارن افیئرز کا توحید صاحب، 2-4 روز پہلے انہوں نے بڑا بیان دیا ہے چائنا کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئی جو سرکار ہے بنگلہ دیش کی، وہ چائنا کے ساتھ کلوز ریلیشنز رکھنا چاہتی ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ورک ود دیم کلوزلی۔ اس بیان کو انڈیا کے اندر کچھ اچھا نہیں دیکھا گیا، اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ زنہوا نیٹ جو کہ چائنا کا ایک بڑا اخبار ہے، انہوں نے توحید صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ پہ رپورٹ کیا کہ بنگلہ دیش سے انٹرم گورنمنٹ کین ٹو ورک کلوزلی وتھ چائنا۔ اچھا، انڈیا کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ایک اور بھی بہت بڑی فکر ستائے جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی انقلاب وہاں پر آیا ہے، اس انقلاب نے جڑ سے ہمارا انفلوئنس شاید دپڑدوز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بنگلہ دیش کی آرمی ہے، اس کے اندر بھی آنے والے دنوں میں میسو ریفارمز ایکسپیکٹڈ ہیں اور ایسے لوگ پاور میں آ سکتے ہیں جو کہ زیادہ فرینڈلی انڈیا کے لیے سوچ نہیں رکھتے۔ ایسے آرٹیکلز انڈیا کے ایکسپرٹس نے لگائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، انڈین ایکسپریس کے اندر ایک ایسا ہی اوپینین لگا ہے کہ ہو از بیہائنڈ دی وائلنس ان بنگلہ دیش، اٹس ان لائکلی ٹو بی دی اسٹوڈنٹس given the similarity in the modus operandi between March 1971 when the Pakistan Army launched Operation Searchlight and the Liberation War began, and August 2024, it is much more likely to be the handiwork of Islamist groups including the Jamaat Islami۔ انہوں نے نام لگا دیا ہے جماعت اسلامی کا۔ دیکھیں، بہت سارے انڈین انٹلیکچوئلز بہت ساری بات کر رہے ہیں، کچھ تکے مار رہے ہیں پاکستان کے اوپر، کچھ تکے مار رہے ہیں امریکہ کے اوپر، کچھ تکے مار رہے ہیں چائنا کے اوپر، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ملک کے اندر والے گروپس کے اوپر تکے مار رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اندر سے ہی کسی نے کیا ہے اور ان میں نام لے رہے ہیں یہ جماعت اسلامی کا۔ اب اس کے اندر ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پروفیسر محمد یونس's repeated references to this being the second liberation or the second independence have exacerbated doubts about what lies ahead. Does this mean a repudiation of the first liberation that led to the creation of Bangladesh? Are the four pillars of the 1972 Constitution of Bangladesh, democracy, secularism, nationalism and socialism, going to be upheld? Or are they under threat? Rather than preparing for early elections, which was a major talking point earlier, the focus now is more on deep reform, which could include changes in the Bangladesh Constitution. اچھا، یہاں پر 1 منٹ میں رکتا ہوں۔ وہ جو جماعت اسلامی والی انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ کیا ہوگا، یہ جو ریولوشن ہے وہ لے کر آئے ہوں گے، یا پھر وہ جو بنگلہ دیش آرمی کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اس پہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا اس بات پہ تھوڑا سا بات کر لیں جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے چینج کرنے کی بات کی ہے۔ دیکھیں، بنگلہ دیش کا جو کانسٹیٹیوشن ہے عوامی لیگ نے ہی ڈرافٹ کیا تھا 1972 میں، اور جب یہ ڈرافٹ کیا گیا تھا تو اس میں بہت زیادہ ان پٹ انڈیا کی تھی۔ اس کے اندر بہت ساری کلازز ایسی ہیں جو کہ انڈیا کو نظر میں رکھتے ہوئے ڈالی گئی تھی، اور اس کے بعد شیخ حسینہ صاحبہ نے فردر اس کے اندر بہت زیادہ امینڈمنٹس کی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کی ایک طرح سے شکل ہی بدل کے رکھ دی ہے انہوں نے۔ لہٰذا یہ بات بالکل ضروری ہے کہ اس کے اندر ریفارمز لائے جائیں اور اس کے بعد الیکشنز کی جائیں، یہ بات فیکٹ ہے۔ ایز فار ایز دس کوشچن از کنسرنڈ کہ یہ پہلے والی لبریشن کو ختم کر دے گی اور ایک نیا ہی چیپٹر لکھے گی بنگلہ دیش کی ہسٹری میں، تو دیکھیں بنگلہ دیش کا جو موجودہ علاقہ ہے یہ ان کے لیے سیکنڈ نہیں تھرڈ آپ کہہ سکتے ہیں، تھرڈ لبریشن، اور پہلی وہ تھی 1947 والی، اس کو تو بالکل ہی نظر انداز کیا جاتا رہا ہے نا، حالانکہ وہ سب سے بڑی انڈیپینڈنس تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انڈیپینڈنس میں موجودہ جو بنگلہ دیش کا یہ جو ریجن ہے، اس کے لیڈروں نے عالمی سامراج کو شکست دی تھی۔ آپ دیکھیں، ایک تو ریجنل پاورز کو شکست دینا ہوتا ہے نا، انڈیا ہو گیا یا دیگر، لیکن وہ والی جو تھی اس میں ایک ایسی پاور کو شکست دی گئی تھی
جس کی حکومت یوں سمجھے کہ آدھی دنیا کے اوپر تھی. ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے اقتدار کا سورج نہیں غروب ہوتا، یعنی ان کی یورپ کے اندر بھی حکومت اور ایشیا کے بھی بہت بڑے حصے پہ انگریزوں کی حکومت. تو وہ بہت بڑی فورس تھی، اور صرف وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ہندوتوا کی جماعتیں بھی تھیں جو کہ نہیں چاہتی تھیں کہ انڈیا اسپلٹ ہو. تو پہلی وہ آزادی کی لڑائی تھی جو کہ جیتی گئی تھی. اس کے بعد آپ 1971 کو کنسیڈر اگر کرتے ہیں تو پھر یہ تھرڈ ہوگی، یہ 2024 والی. انڈین جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ کبھی بھی فرسٹ والی پہ بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ سیکنڈ والی سے ہی تاریخ کی شروعات کرتے ہیں، لیکن تاریخ کی شروعات اصل میں جو ہوتی ہے وہ پہلی والی سے ہوتی ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ there are rumors that the army could very soon have a new chief of army staff. Among a newly emerged key decision makers in Bangladesh Army is Abdullahil Aman Azmi, son of Ghulam Azam, who was Amir of the Jamaat-e-Islami during the 1971 Liberation War. تو یہاں پر ان کو انڈیا کے بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کنسرن ہے کہ اگر یہاں پر اس طرح کے لوگ آگے فوج کے اندر اوپر جو کہ جماعت کے ساتھ یا اسلامسٹ آئیڈیولوجی رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. انڈیا تو چاہتا تھا کہ ایک سیکولر قسم کا یہاں پر ملک ہو، سیکولر قسم کی فوج ہو، لیکن یہاں پر اگر اسلامی جماعتوں کا رول آ جائے گا یا اسلامی جماعتیں طاقتور ہوں گی تو پھر انڈیا کا انفلوئنس یقینی طور پر شرنک ہوگا. اچھا، یہاں پر بھی میں انڈیا کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں، آپ کے ملک کے اندر سیکولرزم سے ہندوتو آ گیا. کیا بنگلہ دیش کے لوگوں نے آپتی اس بات پہ کی کہ آپ کے ملک میں یہ کیوں ہوا ہے؟ بھائی گاندھی کے جو کلرز ہیں نتھو گوڈسے والے، وہ آ گئے سکتا کے اندر، پاور میں وہ آ گئے. آپ کو تو کسی نے نہیں بولا بنگلہ دیش میں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، انڈیا سیکولرزم سے ہندوتوا کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو میرے خیال سے اگر وہاں آپ اپنے ملک میں یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ دوسرے ہمارے انٹرنل معاملات میں بولیں، تو یہاں پر بھی بنگلہ دیش میں آپ کو آپتی نہیں ہونی چاہیے. سیکولر آئیں یا پھر اسلامی جماعتیں آئیں، یہ بنگلہ دیشیوں کا میٹر ہے. اصل میں وہ جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں ان کی مرضی ہے. اس میں انڈیا کو یا انڈین جو انٹلیکچوئلز ہیں نا ان کو اس طرح کنسرن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. آئی تھنک بنگلہ دیش کے لوگ میچور ہیں اتنے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہتر کون ہے ان کے ملک کے لیے اور کون نہیں ہے، اور اس کا فیصلہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے ویسے ہی ہو جائے گا. زبردستی اس میں اگر آپ کہیں کہ نہیں فلاں جماعت سیکولر ہے تو اسی کو تھوپو، تو میرے خیال سے یہاں پر ہی انڈیا کے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. شیخ حسینہ والا جو مسئلہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. آپ ایک ان پاپولر سیکولر جماعت کو زبردستی تھوپتے رہے بنگلہ دیش کے اوپر، اور اینڈ ریزلٹ یہ نکلا ہے آپ کے سامنے. لہذا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی ہوگی کہ بنگلہ دیشی اگر اپنے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لاتے ہیں تو اس پہ انڈیا کو کنسرن ہونا چاہیے، یا پھر بنگلہ دیشی اگر کسی ایسی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں جو کہ انڈیا کو پسند نہیں تو اس پہ انڈیا کو آپتی ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. دیکھیں چائنا کی طرف سے کیا کسی قسم کا ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا یا امریکہ کی طرف سے آیا؟ نہیں آیا. دنیا ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی، یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں، باقی کی دنیا نہیں دیکھ رہی. انڈیا کے لیے وے فارورڈ یہ ہے کہ بنگلہ دیشی لوگ جس کو بھی ووٹ دیں انڈیا اس کے ساتھ اچھے ورکنگ ریلیشنز قائم کرنے کی کوشش کرے، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو ہو بھی سکتے ہیں. آپ ٹریڈ کے ذریعے، انویسٹمنٹ کے ذریعے اور دیگر بہت سارے ایسے انڈیا کے پاس جیو پولیٹیکل کارڈز ہیں جن کے ذریعے انڈیا ریلیونٹ رہ سکتا ہے بنگلہ دیش کے اندر.